بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم۔ اس میں ہماری نظم کا عنوان ہے برکھا رت، جو درسی کتاب کا 18واں سبق ہے، اور ہم نے آج اس کو انشاءاللہ دوسرے حصے میں مکمل کرنا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم ہوں گے: نظم کو نثر میں تبدیل کر سکیں، سن کر اہم نکات کو سمجھ کر بتا سکیں، شعر یا نظم پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکیں، اور کہانیوں کے کرداروں اور نظموں میں دیے گئے فطری مناظر، کیفیات اور حالات پر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکیں۔ ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطۂ نظر کچھ اس طرح سے ہے: بارش طلب کرنے کی مسنون دعا، یعنی جو سنت سے ثابت ہے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو اور جانوروں کو پانی پلا، اپنی رحمت برسا اور بنجر زمین کو سرسبز و شاداب فرما۔ سنن ابی داؤد سے یہ روایت لی گئی ہے، جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی کی شدت ہو یا ایسا موسم ہو کہ آپ کو یعنی انسانوں کو، جانوروں کو، فصلوں کو بارش کی ضرورت ہو، خاص طور پر ان علاقوں پہ جہاں پہ ان تمام چیزوں کا جو دار و مدار ہے، زندہ رہنے کا دار و مدار ہے، پھلنے پھولنے کا دار و مدار ہے، وہ صرف بارش کے پانی پر ہو، تو اس وقت اگر خشک سالی کا ڈر ہو، قحط کا ڈر ہو، ہر چیز کے خشک ہو جانے، جل جانے کا خوف اور خطرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مسنون طریقے سے دعا مانگے، اور دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ پاک، اپنے بندوں اور جانوروں کو پانی پلا، اپنی رحمت برسا، اور بنجر زمین یعنی خشک زمین، ویران زمین کو سرسبز و شاداب بنا۔ ہم کریں گے جلدی سے دہرائی۔ کچھ الفاظ ہیں آپ کے پاس، آپ نے ان میں سے مذکر اور مؤنث کو جملے بنا کر علیحدہ کرنا ہے۔ آپ کی معلمہ آپ سے ایک ایک لفظ پوچھیں گی، جیسے سب سے پہلا لفظ ہے خوشی۔ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور آپ نے اس کو جملے سے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ 3-4 بچے جو ہیں وہ خوشی کے جملے بنائیں، جن سے یہ واضح ہو، جملہ اتنا واضح ہونا چاہیے کہ اس کا مذکر، لفظ خوشی کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو یا اس کا پتہ چل رہا ہو۔ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ جی، دہرائی آپ لوگوں نے کر لی۔ پڑھنے سے پہلے کی ایک اور سرگرمی ہے، کچھ سوالات ہیں، مختصر سے سوالات ہیں جو آپ کی روزمرہ زندگی سے، آپ کی پسند ناپسند سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے جواب دیجئے۔ بارش آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر بچے نے خود سے جو وہ کرتا ہے وہ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جس وقت برسات کے موسم میں بارش ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور کیا آپ کبھی بارش میں نہائے ہیں؟ اس کا ویسے جواب مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ یقیناً ہاں، کیونکہ بچوں کا بہت پسندیدہ کام ہے۔ اور ایک سوال ہے جی، زیادہ بارش کس موسم میں ہوتی ہے؟ اب اس کو آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو روکیے اور اپنی معلمہ کو ان تینوں سوالات کے جوابات دیجیے۔ آپ نے یقیناً ان سوالات کے جوابات دیے ہوں گے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں نے آپ سے براہ راست یہ سوالات کیوں پوچھے، کیونکہ آج ہم نے نظم برکھا رت کی بلند خوانی کرنی ہے۔ بلند خوانی کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اپنی کتابیں کھول کے اپنے سامنے اپنی میز پر رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں نظم کی بلند خوانی کروں گی اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی معلمہ کی رہنمائی میں، جس طرح سے وہ آپ کو کہیں گی، ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے نظم کا جتنا حصہ یا جتنے اشعار وہ آپ سے کہیں گی ان کی بلند خوانی کرنی، ٹھیک ہے؟ گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، قدرت کے عجائب کی کان، عارف کے لیے کتاب عرفان، آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد، آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد، برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پہ برپا، گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، باغوں نے کیا ہے غسل صحت، کھیتوں کو ملا ہے سبز خلت، سبزہ سے ہے کو دشت معمور، ہے چار طرف برس رہا نور، پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھل، ہے گونج رہا تمام جنگل، کوئل کی ہے کوک جی لبھاتی، گویا کہ ہے دل میں بیٹھی جاتی، ابر آیا ہے گھر کے آسماں پر، کلمے ہیں خوشی کے ہر زباں پر۔ برسات کے لیے یہ نظم لکھی گئی ہے
اور آپ دیکھیں کہ اس میں برسات سے پہلے کی جو کیفیت ہے اور بارش برسنے کی، اس کے بارے میں یہ نظم تھی کہ کس طرح سے جب بارش برسنے والی ہوتی ہے تو کتنی دعائیں لوگ مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہر طرف کالے بادل، جیسا کہ آپ کو اس تصویر سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، وہ نظر آتے ہیں تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے، کالی گھٹائیں جب چھا رہی ہوتی ہیں، اور ان سے بعد یہ جو برسات کی بارش ہے یا بارش کے برسنے سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ باغوں میں جو درخت ہوتے ہیں وہ بھی ان پر جو مٹی، گرد، دھول کی تہیں جمی ہوئی ہوتی ہیں وہ دھل جاتی ہیں، وہ صاف تازہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئل، پرندے اور باقی جو مطلب جنگل میں رہنے والے جانور ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ خوشی کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے انسان ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، مختلف چیزیں بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ خوشی سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، بارش میں نہا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے، رحمت کی جو بارش ہوتی ہے، تو جس وقت یہ برستی ہے ہم سب اس کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آپ جلدی سے کیجئے انفرادی سرگرمی نظم برکھا رت، اس کو آپ نے نثر کے انداز میں تحریر کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کی معلمہ آپ کو بتائیں گی کہ اس وقت آپ کے پاس کتنا وقت ہے، آپ 1-2 اشعار کو نثر میں بدل سکتے ہیں، باقی کو بعد میں کریں گے، یا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ تمام اشعار کو نثر میں بدلیں، اور اس کے بعد آپ نے اشارات کی مدد سے ایک مضمون لکھنا ہے، برسات کا موسم۔ اشارے آپ کو دیے گئے ہیں اور اس کے جو منفی پہلو ہیں برسات کے موسم کے وہ بھی بتائے گئے۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان سب کو ملا کر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمیاں کیجیے۔ انفرادی سرگرمیاں ہوئی آپ کی مکمل، گروہی سرگرمی میں ہے آپ کی معلمہ آپ کو 5-5 طلبہ کے گروہوں میں تقسیم کریں گی اور اس نظم کی منظر کشی کا ایک مقابلہ کروائیں گی۔ اگر آپ کی جماعت کی تعداد 25 یا 30 ہے تو آپ کے 5 یا 6 گروہ بنیں گے، اور ہر گروہ میں طلبہ کی تعداد جو ہے وہ 5 ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہر گروہ نے نظم کی منظر کشی کرنی ہے، یعنی برکھا رت کی منظر کشی آپ کریں گے، اور تمام تصاویر کی جماعت میں آپ نے نمائش کرنی ہے۔ بہترین تصویر، یعنی جس گروہ کی تصویر بہترین ہوگی اس کا انتخاب آپ کی معلمہ کریں گی، اور اس گروہ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ حوصلہ افزائی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو جو آپ کی جماعت میں تختہ نرم ہے اس پر چسپاں کر دیا جائے۔ تو آپ نے ویڈیو کو بھی یہیں پہ روکنا ہے اور یہ سرگرمی کرنی ہے۔ جی یقیناً آپ کی سرگرمی مکمل ہو گئی ہوگی۔ مشق آج کا جو کام ہے اس میں سوال نمبر 1 شامل ہے۔ نظم کو درست لے اور آہنگ سے پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جوابات زبانی دیں۔ اور دوسرا سوال ہے ہمارا، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں۔ اس سوال کو آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنی کتابوں پر ہی مکمل کرنا ہے، اور تیسرا سوال آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر کرنا ہے۔ دیے گئے سوالات کے جوابات خوش خط تحریر کریں۔ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے جس میں کچھ اشعار ہیں، آپ نے ان کی وضاحت کرنی ہے، اور ان اشعار کو پڑھ کر آپ نے کیا محسوس کیا اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ نظم بھی جو ہے یہاں پر جو دی گئی ہے یہ بھی برکھا رت سے متعلق ہے، لیکن آپ کی کتاب والی نظم سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے گھر سے مکمل کر کے لانا ہے، باقی کام آپ ابھی جماعت میں کر لیجئے۔ کل ملیں گے انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔